اوپر سر اوپر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزرے ہیں اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید، گزرے ہیں اس جہان میں ایسے بھی کچھ شہید، مقتول تا خبر رہا قاتل نہیں رہا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک حکم کی تعمیل میں میری حاضری اس عظیم مجلس میں ہوئی. میں نے آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک آیت کا کچھ حصہ. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اور فرقوں میں نہ بٹو. چمٹ جاؤ مضبوطی سے، تھام لو اللہ کی رسی. آج غور کرے امت مسلمہ کہ کیا اس نے اللہ کی رسی کو تھام کر ایک جگہ متحد ہونے کا عہد کیا ہوا ہے یا فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ ہم تو آج حالات یہ ہیں فرقہ واریت کے، نقطۂ عبور کے، کہ ہم وسائط کے مصداق بن کر رہ گئے. فَتَفَقَّهُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہم نے پارا پارا کیا اپنی جمعیت کو. ہم اس درجہ بڑھ گئے کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جس کو کسی دوسرے گروہ نے اسلام سے خارج نہیں کر رکھا، اور نہ کوئی گروہ ایسا ہے جسے کسی دوسرے گروہ نے اسلام سے باہر کا راستہ نہیں دکھایا. لوگ مالکی یوم دین کے منصب پر اپنے آپ کو فائز سمجھنے لگے اور اپنے ہاتھ میں جنتوں کے ٹکٹ اور دوزخوں کے ٹکٹ لیے ہوئے ہیں، اپنے لیے جنت اور دوسروں کے لیے دوزخ. اس فرقہ واریت کو ختم کرنا پڑے گا. ایک حدیث سے اپنی بات شروع کروں گا اور صرف 3 معاملات پر بات کروں گا 2 منٹ کی آپ حضرات سے. ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کے فنا ہونے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی لمبائی کو بڑھا دے گا، حتیٰ کہ اس میں ایک شخص کو کھڑا کرے گا جو مجھ سے ہوگا یا میرے اہل بیت سے ہوگا، جس کا نام مجھ پر ہوگا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ پر ہوگا. وہ اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہو. آپ غور کیجیے، امام مہدی کی بات ہو رہی ہے علیہ السلام. اس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ امام مہدی کو آنا ہے. آج سوشل میڈیا کی برکت سے جتنے نقطۂ عروج پر مسلمانوں میں فرقہ واریت ہے اور اہل بیت سے آنا ہے امام مہدی علیہ السلام کو، اور اہل بیت اہل تشیع میں بھی ہیں اور اہل بیت اہل سنت میں بھی ہیں. اور اگر اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا تو جس فرقے میں وہ آئیں گے، اگر فرقہ واریت کی لعنت سے مسلمان پاک نہیں ہوئے تو جس فرقے میں وہ آئیں گے باقی اور فرقے کے لوگ مان لیں گے ان کو، وہی فرقے لگائیں گے جو وہ اس فرقے پر لگاتے رہتے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ فرقہ واریت سے لوگ پاک ہو جائیں، فرقہ واریت سے باہر آئیں، ایک دوسرے کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے خلاف جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کیا جائے اور اس طرح کی تقریبات کی جائیں، اس طرح کے پروگرام کیے جائیں کہ ہر گروہ کے سمجھدار بچوں کے ہوں اور ان کی عوام موجود ہوں، ایک دوسرے کو سمجھیں، اپنی غلط باتوں کو چھوڑیں اور دوسروں کی صحیح باتوں کو تسلیم کریں. اگر اتحاد پیدا کرنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا، اور آج نہیں کریں گے تو 10-20 سال میں آپ دیکھیے انشاءاللہ وہ دور آئے گی کہ سب ایک ہوں گے. جس طرح ہر ایک شخص پر
اپنے وجود کا حق ہے، جس طرح ہر ایک شخص پر اپنے خاندان کا، اپنے اہل و عیال کا حق ہے، اسی طرح ہر شخص پر اپنی ملت کا حق ہے، اپنے ملک کا حق ہے۔ اگر ہم اپنے مفاد کی خاطر، اگر ہم اپنے خاندان کے مفاد کی خاطر، اگر ہم اپنے اہل و عیال کے مفاد کی خاطر آپسی اختلافات کو بھلا کر کے ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ملت اور ملک کے مفاد کی خاطر ہم اختلافات کو بھلا نہیں سکتے؟ کیوں ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ ہم سب ایک ہیں۔ دوسری بات میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ اہل تشیع میں کچھ ناسمجھ قسم کے بچے اہل سنت کی محترم شخصیات کے خلاف سوشل میڈیا پر غلط زبان کا استعمال کر رہے ہیں، اور میں نے یہ شکایت اہل تشیع کے ذمہ دار افراد سے درج کرائی ہے، اور خوشائن پہلو یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کی مذمت کی اور اس سے یہ امید دلائی کہ ان باتوں کو روکا جائے گا۔ یاد رکھیے، وہ محترم شخصیات کہ جن کی تائید میں قرآنی آیات کھڑی ہوئی ہیں، جن کی تائید میں قرآنی آیات موجود ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کی تائید میں احادیث نبوی موجود ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اور یاد رکھنا جو اختلاف کے دور میں تم پر لازم ہوگا میرا طریقہ اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ، تمہیں ان کی سنت پر چلنا پڑے گا۔ وہ شخصیات جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اگر کوئی بھی لوگ ان کی شان سے گستاخی کرے گا تو یاد رکھیے اہل سنت کے یہاں یہ قابل قبول نہیں ہے، اور اتحاد کی راہ میں نہ صرف یہ بات رکاوٹ پڑے گی بلکہ اختلاف کی راہ میں دین کا پتھر ثابت ہو جائے گی۔ میری گزارش ہے آپ حضرات سے، ان بچوں سے جو کم علمی کی وجہ سے محترم شخصیات کی بے حرمتی کرتے ہیں، وہ اس سے باہر آئیں۔ اگر اتحاد چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کی محترم شخصیات کا احترام کرنا سیکھیں، اور ہمارے لیے تو جن کو آپ اپنے یہاں محترم مانتے ہیں نا، وہ نہیں، ان کے غلام ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں اہل بیت، ہم تو غلامان اہل بیت میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں، اور ہم کو یہ مانتے ہیں اگر ہماری غلامی کو اہل بیت تسلیم کر لیں تو ہمارے لیے انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہے۔ میں ایک اور حدیث آپ کو بتاتا چلوں، وہ اہل سنت کو دعوت دوں گا، میں اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب میں بات کروں گا تو حق کی بات کروں گا بغیر اس تصدیق کے کہ میں کون سے مطلب سے ہوں۔ میں آپ کو ایک اور حدیث بتا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لیجیے ان بات کو، کہ کیا اہل بیت کا ذکر اور اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کے ساتھ ہوئے ظلموں کی کہانی وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہمارے بچوں کو ان کا علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اہل بیت کا صحیح دائرہ کیا ہے؟ اہل بیت سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ اور اہل بیت سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو سننا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، اے بنی عبد المطلب، میں نے اللہ سے تمہارے لیے 3 چیزیں مانگی ہیں۔ پہلی کہ اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے، دوسری تمہارے گمراہوں کو ہدایت عطا کرے، اور تیسری تمہارے جاہلوں کو عالم بنا دے۔ فرمایا میں نے اور 3 چیزیں مانگی کہ تمہیں اللہ سخی بنا دے، اللہ تمہیں بہادر بنائے اور عجوبے بنائے۔ پھر فرمایا کہ جو کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیم کے بیچ نمازیں ادا کرتا رہا ہو اور روزے رکھتا رہا ہو اور وہ فوت ہو جائے اور اس حال میں وہ اللہ سے جا کر لے کہ وہ اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو تو وہ دوزخی ہے۔ یاد رکھیں ایسے شخص سے کہا ہے کہ جو اہل بیت کے بغض میں مر گیا اگرچہ اس نے رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں ادا کی، یہ اہل بیت سے بغض اتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو جب اہل بیت سے ہمیں دوزخ میں لے جائے گا تو کیا اہل بیت سے محبت ہمیں جنت کی راہ نہیں ڈال دے؟ بشرط یہ کہ ہمیں اہل بیت کا صحیح دائرہ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص حضرت علی
حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت رضی اللہ عنہ مجمعین کو اہل بیت سے خارج کرنے کی کوشش کرے گا. اگر کوئی ہمارے علی کو اہل بیت سے خارج کرنے کی کوشش کرے گا، جیسا کہ ابھی اسی محرم الحرام کو پہلے کی رسمے میں انقلاب اخبار میں ایک آرٹیکل آیا، اس میں ایک شخص نے یہ جرأت کی کہ حضرت علی اور ان کے اولاد کو اہل بیت سے خارج کیا، تو یاد رکھیے اہل سنت کی نگاہ میں وہ شخص ناصری ہے اور ہم اس کو حدیث کے انکار کرنے والوں میں شمار کرتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص امہات المومنین کو اہل بیت کے دائرے سے خارج کرتا ہے تو اہل سنت کے نزدیک وہ رافضی ہے اور ہم قرآن میں تحریف کرنے والا شمار کریں گے. امہات المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، یہ وہ ہیں جو اہل بیت ہیں. ان کو یہ دائرہ مقرر کرنا پڑے گا. اہل بیت کو بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اہل بیت کے ایک لوگ کو سنی لے کر بیٹھ جائیں گے اور اہل بیت کے دوسرے لوگ کو شیعہ لے کر بیٹھ جائیں گے. اہل بیت سب کے لیے اہل بیت ہے اور سب کی محبت ہم پر لازم ہے. اور محبت تب ہوگی جب اہل بیت پر ہوئے ظلموں کی ہمیں جانکاری ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی. میں شہادت حسین پر آ رہا ہوں. آج جو مجلس ہے میں اس پر نہیں جاؤں گا کہ کس طرح سے 18 بیت کو قبر کر دیا گیا، نہ میں اس پر جاؤں گا کہ بچوں کے سر میزوں پر اٹھا دیے گئے، نہ میں آج اس پر گفتگو کروں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بڑ مبارک سے سر مبارک کھڑا کر دیا ظالموں نے اور تشت میں اس کو رکھا. میں اہل سنت سے یہ کہہ رہا ہوں وہ بخاری اور مسلم پڑھے. میں نہیں کہتا آپ شیعوں کی کتاب پڑھیں اور نہ آپ یہ سمجھے کہ میں تو شیعوں کی کتاب پڑھتا ہوں. خدا کی قسم میں نے آج تک شیعوں کی کوئی کتاب نہیں پڑھی. میں جو بات کر رہا ہوں بخاری مسلم سے کر رہا ہوں. جس کو یہ لگ رہا ہو کہ میں بات صحیح نہیں کر رہا ہوں وہ آ کر میرے گھر تبدیل کرے. بخاری مسلم میرے پاس موجود ہے. کس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک قلم کر دیا گیا اور کیسے اس کو تشت میں رکھا گیا اور کس طرح عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے پاس اس کو پیش کیا گیا اور کس طرح اس نے چھڑی مار کر چہرے مبارک کی بے حرمتی کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ موجود تھے، تڑپ گئے، کہنے لگے تو اس چہرے کی بے حرمتی کر رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ تھا. میں نہیں گفتگو کروں گا اس پر کہ حضرت حسن کو زہر دے کر مار دیا گیا. میں اس بات پر گفتگو کروں گا اس نفرت کی وجہ کیا ہے. یہ باتیں ذکر کرنے کی ہے یا نہیں. میں بس ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو حضرت صالح علیہ السلام کے نافرمانوں نے قتل کیا. اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ ان کا ذکر کیا ہے. اونٹنی قتل کی تھی حضرت صالح علیہ السلام کو نہ ماننے والوں نے. رسول اللہ کا بچہ قتل کر دیا مسلمانوں نے. یہ اس سے بڑا جرم ہے. ان کو قتل کرنے والے اس سے بڑے مجرم ہیں. آپ غور کیجیے وہ لوگ جو محمد اور آل محمد پر درود سلام کرتے رہے قتل کرنے کے بعد انہوں نے نماز سے ان پر سلام پڑھا ہوگا. انہوں نے کتنی بڑی زیادتی کی. آخر اس زیادتی کی وجہ کیا ہے؟ کیا دشمنی تھی؟ کیا یزید کے زمانے میں نمازوں پر پابندی رکھتے تھے؟ کیا یزید کے زمانے میں روزے نہیں رکھنے دیے جا رہے تھے؟ کون سا ایسا کام تھا جو دین کا آج مطلب ہے جو یہ اس کے زمانے میں نہیں ہو رہا؟ سب کچھ ہو رہا تھا یزید کے زمانے میں. اگر نہیں تھا تو دین کی روح حریت میں جس کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا. آزادی ختم کر دی گئی. لوگوں کو غلام بنا دیا گیا. ایک اور حدیث کا حوالہ دے دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک نبی کو جب اللہ نے بھیجا اس دنیا میں تو کچھ حواری اور کچھ صحابہ ہوئے جو اس نبی کی سنتوں کو طریقے کو بہت مضبوطی سے تھام لیا کرتے تھے. لیکن ان صحابہ کے جانشین میں سے بعض ایسے ہوئے کہ وہ کرتے تھے جس کا انہیں وہ نہیں تھا اور وہ نہیں کرتے وہ نہیں کہتے تھے جو وہ کرتے. اس وقت جو کھڑا ہو جائے ان کے سامنے یہ تھا جو ابراہیم
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کا وقت تھا تو نبوت خاندان نبی کے مرد ان کے بچے ان کی عورتیں نکل کر کھڑے ہو گئے اور اپنی جان کی ماری لگا دی. آپ اور مجھے کیا حضرت ایسا نہیں جانتے تھے کہ وہ ان 72 لوگوں کو لے کر اس غیر آئینی اور باطل سلطنت کا بگاڑ نہیں سکتے تھے. لیکن اگر یہ نہ کرتے تو جو اختلاف کی نوٹ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے اور جس کے اختلافی نوٹ کے چاٹے کی جھنجھناہٹ قیامت تک لوگوں کو سنائی دے گی جو رسول اللہ کے نافرمان ہیں. آپ غور کیجئے اگر یہ نہ ہوگا تو دین سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا. اگر جس طریقے سے آج آپ کو احتجاج کر رہے ہیں شیعوں کو میں کہہ رہا ہوں اس طریقے سے کوئی اختلاف کرے تو کرے, لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر آپ لوگوں نے اختلاف نہ کیا ہوتا میرے بھائی یہ شہادت کیوں ہو جاتی. اسے کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ شہادت ہوئی تھی. اور میرے جیسے لوگ یا اور لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اس حقیقت تک جاتے وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو یہ پہنچ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو قتل کر دیا گیا جبکہ ابھی حضور کو قبر مبارک میں گئے ہوئے 50 سال کی. اگر میرے نبی کا مجھ پر کچھ حق ہے, اگر آپ کے نبی کا آپ پر کچھ حق ہے تو پھر غور کیجیے اس کو کہ کیا ہم یہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ کیوں ہمارے حضور کی اولاد کو قتل کر دیا گیا. کیا نبی کی دشمنی ہمارے حضور کی اولاد سے تھی, ان کے بچوں تک کو قتل کر دیا گیا, پیاسا رکھا گیا. ہم غور کریں اس بات پر. بس یہی میرا پیغام ہے اور میں کہوں گا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یقیناً جس نے اذیت پہنچائی اللہ کو اور اس کے رسول کو لعنت ہے اس پر اللہ کی دنیا میں اور آخرت میں. اور آخر میں آپ سے یہی کہوں گا جب سے اللہ کی بے ہوئی اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک ہر ایک مخالف رسول کو یہ کہوں گا ان شانئک هو الابتر ان شانئک هو الابتر ان شانئک هو الابتر.